میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے سے کیوں منع کرتی ہے۔ آئی ایم ایف انہیں تب منع کیوں نہیں کرتی جب یہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ 1100 روپے کے جہاز خرید رہے ہوتے ہیں، تب انہیں آئی ایم ایف کیوں منع نہیں کرتی کہ آپ ایک غریب ملک ہیں، آپ اتنا مہنگا جہاز نہ لیں۔ آئی ایم ایف انہیں تب منع کیوں نہیں کرتی جب یہ الیکشن چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے پیٹرول کی قیمت لکھی ہوئی ہے 149 روپے 86 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت کیا تھی 144 روپے اور 15 پیسے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یعنی کہ 296 روپے کا جناب اس ٹائم گورنمنٹ کو پیٹرول بیچنا چاہیے سارے ٹیکسز ڈال کے، اپنا ٹیکس بھی ڈال کے، ریفائننگ کے بھی ڈال کے، ٹرانسپورٹ کے بھی ڈال کے۔ یہ پاکستانی فلیگز والے جہاز گزر کے آخر جا کہاں رہے ہیں؟ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ انڈیا میں اس وقت پیٹرول ہے صرف 104 روپے کا انڈین روپیز میں۔ وہ جو سٹون ایج میں رہنے والے ہیں نا افغانی، وہ پیٹرول دے رہے ہیں اس خطے میں سب سے سستا، صرف 76 افغانی کا پیٹرول، اور وہ ڈیزل کتنے کا دے رہے ہیں؟ صرف 65 افغانی کا۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک مصنوعی قسم کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ اس لیے مصنوعی اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ بھی کسی نیچرل طریقے سے آئی ہوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ خود مصنوعی طریقے سے آئے ہیں۔ ووٹ کسی اور کو دیا تھا پاکستانیوں نے، اور حکومت کوئی اور ہمارے سر پہ آ کے بٹھا دی گئی پاکستانیوں کے سر پہ۔ اسی لیے اس مصنوعی حکومت نے، جیسے میں نے بتایا، ایک مصنوعی قسم کا اضافہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں، جو پاکستانیوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت نے جناب رات گئے جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 137 روپے اور 24 پیسے کا اضافہ کیا ہے، اور جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں 184 روپے اور 49 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ اب یہ اضافہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اضافہ اتنا بڑا ہے کہ اگر صرف 4 سال پہلے کی بات کریں، یعنی 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت بھی جنگ لگی ہوئی تھی، اس وقت رشیا نے حملہ کیا تھا یوکرین پہ، اور اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی، میں آگے جا کے آپ کو ولاگ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ تھی جتنی قیمت ابھی ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی۔ ایک بیرل تیل کے کی جتنی قیمت ابھی ہے عالمی مارکیٹ میں، اس وقت میں نے کیا بتایا کہ اس سے زیادہ تھی، لیکن اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 149 روپے تھی، اور جو ڈیزل کی قیمت تھی وہ تقریباً 144 روپے تھی۔ یعنی کہ پیٹرول میں جتنا اضافہ کیا گیا نا، تقریباً اتنی ہی قیمت تھی پیٹرول کی، اور ڈیزل میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے کم قیمت تھی ڈیزل کی۔ یہ اتنا بڑا ہم پہ پیٹرول بمب گرایا ہے گورنمنٹ نے رات گئے۔ اب اگر ڈیٹیل کی بات کریں تو یہ میں آپ کے سامنے ایک ٹیبل رکھ دیتا ہوں، یہ ٹیبل دیکھیے گا، اوپر ہیڈنگ ہے لیٹسٹ اپڈیٹ ٹو نائٹ انکریز ان پاکستان، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ کیا گیا ہے رات کو پاکستان میں۔ اس میں آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ پہلی ہیڈنگ ہے فیول کی، اس کے نیچے دیکھیں پیٹرول لکھا ہوا ہے۔ تو پیٹرول جو ہے اس کی پریویس قیمت، جو پرانی قیمت ہے، وہ 321 روپے اور 17 پیسے تھی۔ اس میں میں نے جیسے آپ کو اضافہ بتایا، پلس کے نشان دے کے اضافہ لکھا ہوا ہے 137 روپے اور 24 پیسے کا، تو جو پیٹرول کی نئی قیمت ہو گئی وہ 458 روپے اور 41 پیسے ہو گئی، یعنی کہ 450 روپے سے اوپر ہو گیا ہے 1 لیٹر پیٹرول۔ اس کے بعد دوبارہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیے، ڈیزل لکھا ہوا ہے، ڈیزل کے سامنے دیکھیں ڈیزل کی پرانی قیمت لکھی ہوئی ہے 335 روپے اور 86 پیسے، آگے اس کے سامنے پلس کا نشان دے کے اضافہ لکھا ہوا ہے 184 روپے اور 49 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، اور ڈیزل کی جو نئی قیمت بنی ہے وہ 520 روپے اور 35 پیسے ہے۔ یعنی کہ جو پیٹرول ہے پاکستان میں وہ 450 سے زیادہ کا 1 لیٹر ہے، اور جو ڈیزل ہے وہ تقریباً 525 روپے کا 1 لیٹر ڈیزل ہو چکا ہے۔ ڈیزل کو بڑھانا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، مطلب بسیں وغیرہ چلتی ہیں جو سواریوں کو لے جانے کے لیے، پھر جتنے ٹرکس چلتے ہیں، ٹرک جو سامان لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ دودھ لے کے جاتے ہیں، مختلف گاؤں سے شہر میں لے کے آتے ہیں یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں، پھر سبزیاں وغیرہ ٹرکوں پہ لائی جاتی ہیں، اناج لایا جاتا ہے، گندم، چاول، مکئی وغیرہ، یہ سارا کچھ ٹرکوں میں جو لایا جاتا ہے، ان ٹرکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیزل بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ لائسنس دے دیا ہے لوگوں کو کہ وہ قیمتیں بڑھا دیں ہر ایک چیز کی، اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے۔ تو خیر یہ جناب اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آگے نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اضافہ کرنے سے پہلے میڈیا پہ بہت زبردست قسم کا گورنمنٹ نے پروپیگنڈا بھی کیا ہے۔ یہ جو مصنوعی طریقے سے آئی ہوئی گورنمنٹ ہے، ان کا پروپیگنڈا اگر چیک کریں نا، پہلے انہوں نے لکھا کہ آئی ایم ایف نے عوام کو پیٹرول پر سبسڈی دینے سے منع کر دیا ہے۔
میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے سے کیوں منع کرتی ہے. آئی ایم ایف انہیں تب منع کیوں نہیں کرتی جب یہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ 1100 روپے کے جہاز خرید رہے ہوتے ہیں، تب انہیں آئی ایم ایف کیوں منع نہیں کرتی کہ آپ ایک غریب ملک ہیں، آپ اتنا مہنگا جہاز نہ لیں. آئی ایم ایف انہیں تب منع کیوں نہیں کرتی جب یہ الیکشن چوری کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہیں روکتے نہیں کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے الیکشن چوری کیا. تو ان سارے کاموں میں آئی ایم ایف انہیں نہیں روکتی. لیکن عوام کو جب کوئی ریلیف دینے لگے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر آئی ایم ایف کا پریشر ہے. یہ ایک بڑا زبردست قسم کا میڈیا پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں جنگ میں بھی نا میڈیا پروپیگنڈا یوز کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہماری یہ مصنوعی حکومت بھی میڈیا پروپیگنڈاز یوز کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد جناب کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا، آپ کوئی بھی جو مین نیوز چینل ہے اس کا آپ کوئی پیج دیکھ لیں. آج کل ہم لوگ زیادہ ٹی وی کے بجائے موبائلز پہ دیکھتے ہیں. انہوں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں، مثلا فیس بک پہ پیج ہے، ٹک ٹاک پہ پیج ہے، انسٹاگرام پہ پیج ہے، ایون ٹویٹر پہ جسے ایکس کہا جاتا ہے، ایکس پہ ان کے پیجز ہیں. تو یہیں سے عوام نا مطلب موبائل کے ذریعے ان کی خبریں دیکھتی ہے. تو پچھلے 2 دن مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا کہ ڈیزل جی 200 روپے بڑھنے والا ہے اور جو پٹرول ہے وہ 150 روپے بڑھنے والا ہے. اب یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ آپ اس پروپیگنڈا کو سمجھیے. یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم تھوڑی سی زیادہ قیمت عوام کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اور بعد میں اس سے تھوڑی سی کم بڑھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو بہت جی کمال کر دیا ہے. مطلب 200 روپے انہوں نے ڈیزل بتایا بڑھے گا اور وہ 184 بڑھا دیا گورنمنٹ نے. 150 روپے پٹرول بتایا تو وہ تقریباً 137 روپے بڑھا دیا گورنمنٹ نے. تو ان کی آپ پروپیگنڈا ٹیکٹکس چیک کریں کہ کیسے ہم عوام کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. اس کے بعد جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں بات کی کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تب بھی ایک جنگ لگی ہوئی تھی. تب پٹرول ڈیزل کی قیمت کیا تھی اور دنیا میں کیا تھی، ہم وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو اگین آپ کے سامنے میں ایک ٹیبل رکھتا ہوں، یہ ٹیبل دیکھیے گا. ٹیبل کی ہیڈنگ دیکھیے، ہیڈنگ ہے کمپیریزن آف مارچ 2022 آئل پرائسز ود مارچ 2026. یعنی کہ 2022 کی جو تیل کی قیمتیں ہیں نا عالمی مارکیٹ میں، اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے 2026 کی تیل کی قیمتوں کے ساتھ مارچ کے مہینے میں. اب اگر کوئی دوست اعتراض کرے کہ ابھی تو آج تو 3 اپریل 2026 ہے، تو آپ مارچ کا کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کمپیریزن ہو ہی مارچ کا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے مارچ کا ہو سکتا ہے جناب اعلیٰ کیونکہ ابھی تک جتنا بھی تیل پاکستان میں موجود ہے یہ گورنمنٹ نے مارچ کے مہینے میں خریدا ہے. اور ایون جو تیل پاکستان کی پورٹس پر ابھی پہنچا ہے، یعنی کہ چاہے وہ پورٹ قاسم پہنچا ہے، چاہے کراچی پورٹ پہنچا ہے، وہ بھی مارچ کے مہینے کی خرید ہے. اور جو پہنچنے والا ہے وہ بھی مارچ کے مہینے کی خرید ہے. اپریل کے مہینے میں ابھی جو گورنمنٹ خریدے گی یا انہوں نے 1-2 دن پہلے خریدا ہے، یہ تو ہفتہ 10 دن بعد پہنچے گا نا پاکستان میں. تو ابھی تک انہوں نے جس تیل کی قیمت بڑھائی ہے یہ مارچ کے مہینے میں خریدا ہوا تیل ہے. یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے جسے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو خیر دوبارہ ٹیبل پہ آئیے. جیسے میں نے کہا اوپر ہیڈنگ ہے کہ یہ 2022 کی مارچ کی قیمتوں کو کمپیئر کیا گیا 2026 کے ساتھ. تو نیچے آپ سب ہیڈنگز دیکھیے، ایئر لکھا ہوا ہے، ایئر کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے مارچ 2022. اور مارچ 2022 میں آگے سیکنڈ ہیڈنگ ہے آئل، یہ جو بی بی ایل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے پر بیرل، اور آگے ڈالر کا نشان بھی دیا گیا ہے کہ پر بیرل کتنے کا تھا. تو مارچ 2022 میں جو ایک بیرل تیل ہے نا وہ $117 کا تھا مارچ 2022 میں. اور اس وقت پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا تھی؟ سامنے دیکھیں 117 کے پہلے پٹرول کی قیمت لکھی ہوئی ہے 149 روپے 86 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت کیا تھی 144 روپے اور 15 پیسے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے، مارچ 2026 آ گیا جب یہ مصنوعی حکومت آئی ہے نون لیگ کی. اب دیکھیے مارچ کے مہینے میں کتنے کا ہے ایک بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں؟ 109 سے $111 کا ہے، یعنی کہ 2022 سے سستا ہے. جی ہاں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ 2022 سے تقریباً 6-7 ڈالر سستا ہے ایک بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں. مہنگا نہیں ہے 2022 سے، لیکن پاکستان میں پٹرول کتنے کا ہو گیا ہے؟ 458 روپے 41 پیسے کا، یعنی کہ تقریباً 3 گنا سے بھی زیادہ. 3 گنا 450 بنتا ہے، اگر ہم 150 کا 3 گنا بنائیں تو 3 گنا سے بھی زیادہ. اور جو ڈیزل ہے وہ کتنے کا ہو گیا؟ 550 کا تقریباً، یعنی کہ 3.5 گنا. تو اب یہ سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب $117 کا تھا ایک بیرل تیل تب ہمیں 150 سے کم مل رہا تھا پٹرول اور ڈیزل، اور جب اب عالمی مارکیٹ میں تقریباً $110 کا ہے ایک بیرل تیل تو اب ہمیں 450 سے اوپر پٹرول مل رہا ہے اور تقریباً 550 کا ڈیزل مل رہا ہے.
تو کیسے یہ مصنوعی حکومت ڈیفینڈ کر سکے گی؟ لیکن یہ ظلم ہے، عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور عوام بھی بھیڑ بکریاں ہیں، وہ بھی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نا جوتے مارنے والے، ہم عوام کہتے ہیں بندے بڑھا دیں، آپ ہمیں جوتے ضرور ماریں لیکن آپ جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں تاکہ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، ہم جلدی جلدی جوتے کھا لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ۔ پھر اگر کوئی دوست دیکھیں اعتراض کرے، اگر کوئی دوست کہے کہ جناب آپ نے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ مطلب اتنے کا، آپ نے صرف ایک بیرل تیل کی قیمت بتا کے کمپیریزن کر دیا عمران خان کے دور کا نون لیگ کے اس دور کے ساتھ، لیکن اس وقت تو جو $1 ہے وہ $180 کا تھا، اور آج جو $1 ہے وہ پاکستانی کرنسی میں $280 کا ہے، تو آپ یہ کمپیریزن کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہم جناب پیٹرول کی قیمت بنا لیتے ہیں کہ وہ تقریباً کتنی بنتی ہے، مطلب اس کو کنورٹ کر کے اور سارے اس میں ٹیکسز وغیرہ ڈال کے۔ تو اگین آپ کے سامنے میں ایک یہ رکھنے لگا ہوں کچھ سٹیٹسٹکس، یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ہم جب جناب بنانے لگے ہیں ایک جو ہے نا وہ لیٹر پیٹرول کی قیمت کروڈ آئل کی یعنی بغیر ٹیکسز کے، تو یہ دیکھیے 1 بیرل، سب سے پہلے آپ دیکھیے فرسٹ کنورٹ بیرل ٹو لیٹرز، لیٹر میں کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ایک بیرل میں جو ہے نا وہ تقریباً 159 لیٹر ہوتے ہیں، تو ہم پہلے لیٹر میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ قیمت بنائیں گے۔ تو نیچے دیکھیے اس کے لکھا ہوا ہے 1 بیرل آف کروڈ آئل از اکول ٹو اباؤٹ 159 لیٹرز، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد 110 ڈیوائیڈڈ بائی 159 کیا ہے، 110 جو ہے نا وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ تقریباً $110 کا ایک بیرل ہے، اور اس کو 159 پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے یعنی لیٹرز پہ، تو یہ آگے آ گیا ہے $0.69۔ اب کروڈ آئل کاسٹ کتنی آ گئی ہے، یعنی کہ ایک لیٹر کتنے کا پڑتا ہے؟ ایک بیرل تو پڑتا ہے $110 کا ایک بیرل، لیکن ایک لیٹر یہ جو آئل ہے کروڈ آئل وہ کتنے کا پڑتا ہے؟ وہ پڑتا ہے $0.69 کا، اگر لیٹر کی بات کریں۔ اب ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے کنورٹ ٹو پاکستانی روپیز، تو ایکسچینج ریٹ کے مطابق جو $1 ہے وہ ہے تقریباً $280 کا، تو 0.69 ملٹیپلائی بائی 280، یعنی جتنے ڈالر کا ہمیں ایک لیٹر ملتا ہے اس کو ہم نے 280 سے ملٹیپلائی کر دیا جتنے کا $1 ہے، تو یہ بن گیا روپیز 193 کا ہمیں کروڈ آئل اس وقت ایک لیٹر پڑتا ہے، صرف $193 کا۔ اب یہ کروڈ ہوتا ہے، یہ ریفائنڈ ہونے والا ہوتا ہے، اس پہ اور کچھ خرچے آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس پہ جو اور خرچے آتے ہیں نا وہ ہم دیکھتے ہیں ایڈ ادر کاسٹ، ہم باقی کاسٹ اس پہ ایڈ کرتے ہیں۔ اس پہ کون کون سے خرچے آتے ہیں یہ میں نے ایک لسٹ بنا دی، آپ لسٹ دیکھیے۔ اس پہ جناب ریفائننگ کاسٹ آتی ہے، اس کے علاوہ اس پہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ آتی ہے، یعنی سب سے پہلے کروڈ آتا ہے، یہ ریفائنڈ ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ ڈائریکٹ گاڑیوں میں اور ٹرکوں میں اور انجنوں میں ڈالا جا سکے۔ اس کے بعد جناب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اس کو لے کے آپ نے پیٹرول پمپس تک جانا ہے، ریفائنریوں سے آگے پہلے ڈپو تک جانا ہے پھر پیٹرول پمپ تک، تو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ آئے گی۔ اس کے بعد جناب ڈیلر کمیشن، ڈیلر نے اپنا ایک کمیشن لینا ہے نا پیٹرول پمپ والوں نے، تو اس کا کمیشن کی کاسٹ آنی ہے۔ پھر پیٹرولیم لیوی اینڈ ٹیکسز، یعنی کہ گورنمنٹ نے جو مال بنانا ہے پیٹرول ڈیزل پہ جو ہم سے ٹیکس لینا ہے، ہمیں دینا اس ٹیکس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹیکس لینا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی لیوی اور ٹیکسز آ جائیں گے۔ یہ کتنے کتنے ہیں یہ بھی میں نے آپ کیلکولیٹ کیے ہیں تقریباً، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے جی ایسٹیمیٹڈ پیٹرول پرائس کیا بنتی ہے، اس میں کمپوننٹ پہلے لکھے ہوئے ہیں اور آگے اپروکس کاسٹ لکھی ہوئی ہے۔ پہلا کمپوننٹ ہے جی کروڈ آئل کی کاسٹ، یہ 190 سے $195 کا، پہلے ہم دیکھ چکے ہیں 193 کا بنتا ہے، تو انہوں نے اپروکس لکھ دیا 190 سے $195 کا، ہمیں ایک لیٹر ملتا ہے، ہمیں ایک لیٹر کاسٹ کرتا ہے کروڈ آئل یا کروڈ آپ پیٹرول کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ریفائننگ پلس ٹرانسپورٹ جو کاسٹ آتی ہے وہ 20 سے 30 روپے آتی ہے۔ اس کے بعد نیچے ٹیکسز اور لیوی جو ہے وہ 60 سے 90 روپے گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے، یعنی کہ کبھی 60 لیتی ہے، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 90۔ پھر ڈیلر کمیشن ہے، اس میں 7 سے 8 روپے، ہم یہ ساری کاسٹ ایڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے ریفائننگ پلس ٹرانسپورٹ، وہ 20 سے 30 ہے، تو ہم درمیان والا نمبر لے لیتے ہیں 25 روپے، سب سے پہلے ریفائننگ اور ٹرانسپورٹ کی کاسٹ آ گئی ایک لیٹر پہ۔ اس کے بعد آگے چلیے جناب ٹیکسز اینڈ لیوی 60 سے 90 ہے، تو ہم درمیان والا فگر لے لیتے ہیں 70، تو 25 اور 70 کو جب ہم ایڈ کریں گے کیلکولیٹر سے تو یہ بن جائیں گے 95 روپے۔ اس کے بعد آ گیا ڈیلر کمیشن 7 سے 8 روپے، آپ 8 ہی ڈال لیجئے جناب، ڈیلرز کو 7 نہیں دیتے، ہم 8 ہی دے دیتے ہیں، تو 95 اور 8 کتنے ہو گیا 103 روپے۔ 103 روپے ٹوٹل مزید اس پہ خرچہ آئے گا پیٹرول پہ۔ اس وقت جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3 اپریل 2026 کو، تو 103 روپے آپ ایڈ کر لیجئے 193 میں،
193 میں آپ 100 ایڈ کریں تو بن جاتے ہیں 293، اس میں آپ 3 مزید ایڈ کریں تو یہ 296 روپے بن جاتے ہیں، یعنی کہ 296 روپے کا جناب اس ٹائم گورنمنٹ کو پیٹرول بیچنا چاہیے سارے ٹیکسز ڈال کے، اپنا ٹیکس بھی ڈال کے، ریفائننگ کے بھی ڈال کے، ٹرانسپورٹ کے بھی ڈال کے، اور لیوی شیوی ڈال کے، سارا کچھ ڈال کے کتنے کا بیچنا چاہیے؟ 296 روپے کا اس وقت۔ لیکن گورنمنٹ بیچ کتنے کا رہی ہے؟ گورنمنٹ بیچ رہی ہے 458 روپے کا، یعنی کہ تقریباً 160 روپے مزید ہماری جیبوں سے نکلوا رہی ہے گورنمنٹ بلا وجہ، جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب اس وقت حالات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک لولی پاپ بار بار دیا جاتا ہے، ہمارے میڈیا پہ دکھا کے ہمیں خوش کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو، کہ دیکھیں پاکستانیوں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آبنہ ہرمز میں سے صرف پاکستان کے جن پہ فلیگ ہیں نا وہ والے جہاز گزر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی فلیگز والے جہاز گزر کے آخر جا کہاں رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میرے سامنے جو نمبرز ہیں نا، میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ شو کرتا ہوں، پورے ساؤتھ ایشیا میں، جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، حالانکہ میڈیا پہ دن رات پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے یہ جو نیوز چینلز ہیں، پرائیویٹ نیوز چینلز، ان پہ کہ جناب انڈیا مشکل میں پھنس گیا، انڈیا کے اتنے جہاز پھنس گئے، انڈیا کے اتنے جہاز پھنس گئے اور پاکستان کے جہاز نکل گئے۔ تو کاش اب یہ تو انڈیا کے جہاز نکلتے اور پاکستان کے پھنس جاتے، کیونکہ انڈیا میں تو پیٹرول ڈیزل بہت سستا ہے۔ اگر ایسے سستا ہونا تھا تو پھر تو پاکستان کے جہاز پھنسے رہتے اور انڈیا کے نکل جاتے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ٹیبل رکھ رہا ہوں جو میں نے ابھی بات کی کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ تو مختلف ملکوں میں کیا ریٹ ہے اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کا، یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، دیکھیے گا جناب۔ سب سے پہلے پاکستان ہی لکھا ہوا ہے، اس کے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً 458 روپے کا پیٹرول ہے اور 520 روپے کا تقریباً ڈیزل ہے۔ اس کے بعد آگے بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش میں نے جب میں یہ امیج بنا رہا تھا تو میں نے جان بوجھ کے پاکستان کے بعد پلیس کیا، کیونکہ بنگلہ دیش کا پرانا نام ہے مشرقی پاکستان۔ اگر کسی ینگ جنریشن میں سے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ینگ جنریشن کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں لیکن ایک بری بات یہ ہے کہ وہ ہسٹری سے ناواقف ہیں، تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے 1971 تک پاکستان کے 2 حصے تھے۔ ایک تھا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش، اور دوسرا تھا مغربی پاکستان جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جسے آج پاکستان بولتے ہیں۔ یہ جو مشرقی پاکستان تھا نا، یہ ہمارے سیاستدانوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے الگ ہو کے بن گیا بنگلہ دیش، اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رہ گیا پاکستان۔ تو یہ جو پاکستان ہی تھا کبھی، وہاں پہ دیکھیں آپ BDT لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بنگلہ دیشی ٹکا، وہاں کی جو کرنسی اسے ٹکا بولتے ہیں۔ بنگلہ دیشی ٹکا میں تقریباً 136 روپے کا پیٹرول ہے اس وقت، اور جو ڈیزل ہے وہ تقریباً 116 روپے کا ہے۔ تو مطلب وہی پاکستان جو ہم سے الگ ہوا، وہاں پہ دیکھیں کتنی کم پرائس ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کیا حالات ہیں۔ آگے چلیں جناب، آگے انڈیا آ گیا۔ انڈیا وہ ملک تھا جہاں سے ہم علیحدہ ہوئے، ہم بھی علیحدہ ہوئے، پہلے پاکستان پورا الگ ہوا 2 حصوں میں، آج مطلب بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور یہ پاکستان الگ رہ گیا، تو یہ دونوں ہی علیحدہ ہوئے انڈیا سے۔ انڈیا سے ہم الگ ہوئے تھے کہ ہم ایک بہت اچھی سرزمین بنائیں گے جہاں پہ خوشیاں ہوں گی، جہاں پہ خوشحالی ہوگی، جہاں پہ ہمارے لیے انڈیپینڈنس ہوگی۔ تو ہماری انڈیپینڈنس ملازہ فرمائیے جناب۔ اور یہ انڈیا کا جیسے میں نے بتایا کہ جن کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کی قیمتیں دیکھیں، آج 3 اپریل 2026 کی لیٹسٹ قیمتیں۔ انڈیا میں اس وقت پیٹرول ہے صرف 104 روپے کا انڈین روپیز میں، اور جو ڈیزل ہے وہ صرف 92 روپے کا ہے۔ اب پلیز کوئی بندہ آ کے کنورٹ کرنا شروع نہ کر دے، کیونکہ میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی کرنسی کو اتنا گراؤ کہ آپ کنورژن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ انڈیا والوں نے اپنی روپیز سے یہ پیٹرول اور ڈیزل لینا ہے، انہوں نے آ کے پہلے اسے کنورٹ کر کے پاکستانی روپے نہیں لینے، اور بعد میں انہوں نے نہیں لینا۔ یہ سب سے بڑا میڈیا پروپیگنڈا ہے کہ کنورژن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو انڈیا میں اگین دیکھیے پیٹرول 104 روپے اور ڈیزل صرف 92 روپے۔ یہ وہ انڈیا ہے جس کی ہم برائیاں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے حالات خراب ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا قیمتیں ہیں۔ آگے چلیے جناب، افغانستان آ گیا۔ افغانستان کے بارے میں آج کل پاکستان کے میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پہ جناب طالبان نے آ کے دنیا سے کٹ ہو گئے، پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، وہ سٹون ایج میں چلے گئے ہیں اور ہم پاکستانی بڑے ماڈرن ایج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو سٹون ایج میں رہنے والے ہیں نا افغانی، وہ پیٹرول دے رہے ہیں اس خطے میں سب سے سستا، صرف 76 افغانی کا پیٹرول، اور وہ ڈیزل کتنے کا دے رہے ہیں؟ صرف 65 افغانی کا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ دیکھیں وہ طالبان ہیں، افغانستان والے کسی سے ڈرتے تو ہیں نہیں، ان کی سرحد ایران کے ساتھ بھی لگتی ہے، تو وہ بہت زیادہ پیٹرول اور ڈیزل سمگل کر لیتے ہیں۔
تو ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ ہم بھی آف لائن چینلز کے ذریعے ایران سے لے لیں، ہماری سرحد تو ایران کے ساتھ لگتی ہے۔ تو اس وقت جہاں پہ سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل ہونا چاہیے تھا نا، وہ ان ملکوں میں ہونا چاہیے تھا جن کی سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے، کیونکہ ایران میں بہت زیادہ پٹرول اور ڈیزل ہے اور وہ بیچنے کو تیار ہے، لیکن ہم نہیں لے پا رہے ہیں، اور طالبان لے پا رہے ہیں، اور دیکھ لیں آپ وہاں پہ کتنا سستا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے جناب، سری لنکا کی بات کر لیجئے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سری لنکا میں پٹرول لکھا ہوا ہے 425 روپے کا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پٹرول یہاں پہ تقریباً ہے 395 روپے کا، جو آگے ڈیزل لکھا ہوا ہے۔ آگے ڈیزل دیکھیں 395 کا لکھا ہوا ہے، یہ پٹرول اتنے کا ہے 395 کا، اور جو ڈیزل ہے وہ 382 روپے کا ہے۔ تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی، یہ بناتے ہوئے مجھ سے مسٹیک ہو گئی، یہ ٹیبل بناتے ہوئے۔ سری لنکا میں سب سے مہنگا ہے، لیکن وہاں پہ بھی پٹرول کتنے کا ہے؟ 395 کا تقریباً، اور ڈیزل 382 کا، ہم سے پھر بھی بہت سستا ہے۔ ڈیزل تو بہت ہی سستا ہے نا، 520 کو آپ 382 سے کمپیریزن کر لیں۔ اس کے بعد آگے چلے جناب، نیپال بھی دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے، اور آپ اکثر ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہی سنتے ہیں نیپال کے بارے میں بھی، لیکن وہاں پہ بھی جو نیپالی روپیز ہیں ان میں جو پٹرول ہے وہ 180 روپے کا ہے، اور ڈیزل 164 روپے کا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ڈیزل پٹرول سے بھی کم قیمت پہ مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بسیں، یہ ٹرکس میں نے بتایا، پھر کسان، میں پہلے مس کر گیا، کسانوں نے اس وقت بہت زیادہ متاثر ہونا ہے، کیونکہ کسانوں کا دار و مدار بہت زیادہ ہے ڈیزل پہ۔ ٹریکٹر جو ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں، جب ہم زمین کو پلو کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں زمین میں نئی فصل کاشت کرنے کے لیے، تو ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیٹر بعض لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، مطلب ان کے پاس بجلی کی موٹر نہیں لگائی گئی پانی کے لیے، یا سولر سسٹم نہیں ہے، تو ان پیٹر انجنوں میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو کسان تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے نا، کسان جو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، پنجاب کا کسان، اس کا جنازہ نکل گیا ہے اس اضافے کے بعد جو بھی کیا گیا ہے۔ تو خیر ڈیزل میں نے بتا دیا ادھر کتنا ہے، نیپال میں 164 روپے کا۔ اس کے بعد آ جائیے بھوٹان، چھوٹا سا ملک ہے بھوٹان، تو یہاں پہ بھی دیکھیں جناب، پٹرول 86 روپے کا تقریباً لیٹر ہے، اور جو ڈیزل ہے یہ تقریباً 82 روپے کا لیٹر ہے۔ پوری دنیا میں ڈیزل پٹرول سے سستا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیزل کی کنزمپشن، جب ڈیزل کی کنزمپشن عام لوگوں نے کرنی ہے، اور جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو عام لوگ متاثر ہوں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت۔ باقی ہم پاکستانیوں کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کتنی دیر تک بے حس رہیں گے۔ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں لیڈ کرنا چاہیے، یہ جو ہماری اپوزیشن والی جماعتیں ہیں، یعنی کہ اس وقت جناب جماعت اسلامی ہے، ان کے پاس بڑی اچھی یونین ہے ان کی، تو ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے جماعت اسلامی کو، کہ وہ باہر نکلیں اور ہم لوگوں کو نکالیں، عام عوام کو۔ مولانا فضل الرحمان کو کچھ شرم کرنی چاہیے اور ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان ساری پی ٹی آئی کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ان پہ کریک ڈاؤن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کے پی کے علاوہ ان کی کوئی تنظیم بچی نہیں ہے، یا تو جیلوں میں ہے یا وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی کچھ مسل دکھانا چاہیے، سب سے بڑی اپوزیشن تو وہی ہے۔ تو پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کو کچھ شرم کرنی چاہیے، اور عوام کا دکھ درد سمجھتے ہوئے اس پر بولنا چاہیے، اور اس پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو ریورس کروانا چاہیے۔